الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، دین اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یوں ہی ہمیں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا
تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جو کہ سورہ بقرہ سے ہے۔ دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیت جو ہے سورہ حجر سے ہے اور آیت 99 ہے، یعنی 90 پر 9 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، دونوں روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع خطابت ہوگا کہ اعمال رمضان میں استقامت اختیار کیجیے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے، ہم نے، ہر مسلمان جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتیں کیے ہیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کیے ہیں، رب کو راضی کر لیے ہیں، گناہ اور معصیت کو چھوڑ دیے ہیں، روزے رکھے ہیں، جتنے سارے عبادات ہو سکتے ہیں ان عبادتوں میں کیا کرو؟ ہمیشگی اختیار کرو، استقامت اختیار کرو، کیونکہ کوئی بھی چیز ہمیشگی اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے تبھی وہ اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کچھ دن کرے پھر چھوڑ دے پھر وہ چیز صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشگی اختیار کیجئے، استقامت اختیار کیجئے، یہ میرا موضوع خطابت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بڑی ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آداب جمعہ کیا ہے۔ بارہا آپ لوگ سنتے ہوں گے، لیکن بس وہی معاملہ ہے کہ انسان سنتا ہے لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جمعہ کے دن جو ہے آداب و احترام کے ساتھ بیٹھا جائے، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے، بلوغ المرام وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اپنے سامنے سے کوئی کنکری بھی اگر ہے تو اس کو بھی بٹاتا ہے تو وہ لغو کا کام کرتا ہے، یعنی وہ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، یا ان کا جو جمعہ کا ثواب انہیں ملنا ہے وہ ثواب نہیں مل پائے گی۔ اور یہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، اشارے اور کنایے سے بھی بات کرنا حرام ہے، یاد رکھ لیں۔ اشارے اور کنایے سے بھی جمعہ کے دوران بات کرنا حرام ہے، سخت منع ہے۔ میں آپ کو سناؤں ایک بات، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، منبر رسول پہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک ایک دوسرے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول ہیں ابھی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی سے اشارتاً پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت میں نے تو ابھی تک نہیں سنا، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اس بھائی نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو، سکوت اختیار کرو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر اشارے سے پوچھتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پھر کہتا ہے خاموشی ہو جاؤ۔ پھر کہتے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اب بار بار ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بار بار یہی جواب آ رہا ہے۔ لاسٹ میں کہا کہ دیکھو تم آج جمعہ کے ثواب سے محروم ہو گئے ہو۔ بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی کہ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاؤں۔ کہا چلیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کر دی کہ حقیقی معنوں میں جمعہ کے دن بات گفت و شنید کرنا، اشارے اور کنایے سے بھی بات کرنا حرام ہے۔ لیکن ہمارے آپ کو یہ ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے دن بھی کیا ہے تو جمعہ کے خطبے کیا ہے صحیح سے سنتے نہیں ہیں، یا پھر جمعے کے خطبان نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا جمعے کے دن اشارے اور کنایے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یا جمعہ کی ادب و احترام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی اور ایک حکمت کی بات آپ کو بتاؤں، جمعہ کے دن 2 رکعت ہے، اور 2 رکعت جو مینٹننس ہے، جو یہ خطبہ کے دو اگر آپ خطبہ مکمل سنتے ہیں تو وہ آپ کی کفالت کر جائے گی۔ ورنہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کسی کا جمعہ کا نماز چھوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ وہ نماز ظہر ادا کریں گے۔ تو نماز میں جس طرح سے بات کرنا حرام ہے، اسی طرح سے جمعہ کے دوران گفت و شنید کرنا، اشارے اور کنایے سے بھی بات کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے واسطے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ٹیک لگا دیتے ہیں، اگر جن کو ضرورت ہے، اگر بغیر ٹیک کا نہیں جی سکتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اضطراری حالات ہے۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمر میں طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو انہیں چاہیے کہ چند منٹ کی ہی خطبہ ہوتا ہے کہ بغور سماعت کریں۔
صحابہ کرام کیسے سماعت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو صحابہ کرام اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھتے تھے اور اس طرح سے سنتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ ایک مثال تمثیل دے کے سمجھایا گیا ہے، اگر کسی کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھ جائے، کوئی جانور بیٹھ جائے، تو ذرا بھی جنبش کریں گے، اگر ہلیں گے تو وہ پرندہ اڑ جانے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام سماعت فرماتے تھے، اور جہنم کا ذکر ہوتا، جنت کا ذکر ہوتا تو ایسے دہاڑے مار کے روتے تھے کہ الگ بات ہے۔ لیکن آج وہ سنت بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج لوگوں کو چٹکلے والے، لطیفے والے، کہانیاں والے، قصے والے بیان سنا، اور جتنا ہنسائے وہی سب سے اچھے عالم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہنسنے کی روایت تو ایک بھی نہیں ملتی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے جو خطاب کرتے تھے، رونے کی آواز ضرور آتی تھی، رونے کی روایت ضرور ملتی ہے۔ مرد تو مرد ہے، خواتین اسلام بھی قبر کے بارے میں ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تو پورے صحابہ کرام دھاڑے مار کر کے رونے لگے، ایسا روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ان صحابیات تک نہ پہنچ سکے۔ بعد میں وہ صحابیات پوچھ لیتی ہیں، سوال کر لیتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے کیا خطاب کر رہے تھے آج؟ بتایا گیا کہ جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے تعلق سے کہہ رہے تھے۔ تو ایسے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے، جس موقع پہ جانتے تھے، موقع پہ کو غنیمت جانتے ہوئے معلم انسانیت تھے، انسان کا معلم تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، جانتے تھے کہ کس ناحیے سے لوگوں کو سمجھانا ہے، جہاں موقع ملے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے۔ یہی نماز عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیے ہیں مردوں میں، اس کے بعد عورتوں میں بھی چلے گئے، عورتوں میں بھی چلے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیے کہ اے عورتوں کی جماعت، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیوں؟ میں نے تمہیں جو دیکھا ہے جہنم کی آگ میں زیادہ۔ ایک صحابیہ پوچھ لی، سوال کرتی تھی، اس دور کی عورتیں بھی سوال کر لیتی ہیں، پوچھ لیتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیکیوں کے معاملے میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، وہ اگر روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ دیگر عبادتیں کرتے ہیں تو ہم بھی دیگر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہم جہنم کے اندر کیوں زیادہ؟ بتایا گیا کہ اس لیے تقصرن اللعن و تکثر العشیرات، کہ تم کیا کرتے ہو؟ لعن تن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ سننا ہی تھا کہ تمام صدقہ کی بات آئی تھی، تمام صحابیات جو پہن رکھے تھے تمام وہی ڈال دیے جھولی میں، کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب جہنم کی آگ سے بچنے ہی کے لیے یہ تمام سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا ہی کے لیے یہ تمام ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اگر ان کے باوجود بھی اگر جہنم کے اندر چلے گئے تو یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ میرے پورے باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کے واسطے برائے مہربانی، جن کو ٹیک کی ضرورت نہ ہے وہ ٹیک نہ لگائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ برائے مہربانی، جمعہ کے دوران اشارے اور کنایے سے بھی بات کرنا حرام ہے، بات نہ کریں۔ اگر بات کریں گے آپ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ بات ہم نے ہزار بار سنا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان سن تو لیتا ہے لیکن عملی جامہ نہیں پہناتا ہے۔ میرے بھائی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال میرا موضوع خطابت تک کیا تھا کہ جو آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتیں کی ہیں اس پر ہمیشگی اختیار کیجئے، اس میں آپ کے لیے بھلا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی کہتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کیجئے۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یقین نہ ہو جائے، تب تک اللہ کی بندگی کیجئے۔ ای لوگوں میں ایسا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی الحمدللہ ٹوپی پاجامے کرتا وغیرہ پہن کر کے الحمدللہ آ جاتے ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، مسجدوں کو آباد کر لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ اگر تکبیر اولیٰ بھی اگر ایک فوت ہو جائے تو وہ پھر آپ ایسے کیسے کیے، طرح طرح کے سوالات۔ لیکن وہی جو ہی رمضان المبارک کا کیا ہے مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو انسان مسجدوں کو خالی کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک چاند جو دیکھا گیا تھا وہ مسجد بھرنے کے لیے، اور دوسرا چاند جو دیکھا گیا مسجد کو خالی کرنے کے لیے۔ اسی لیے کسی نے بڑی ہی خوب بات کہی کہ آج مسلمانوں کے خون جو ہے سڑکوں پہ بہہ رہے ہیں، روڈوں پہ بہہ رہے ہیں، ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو آندولن چلانا ہے تو مسجد بھرو، آندولن چلاؤ۔
आंदोलन चलाना है तो मस्जिद भरो आंदोलन चलो। मस्जिद के अंदर जब लोग इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, वहाँ उनके तमाम इज्तिमाई लोग सतह पे जमा होंगे, सब सारी चीज़ें उनके सामने आएगी, बात कहाँ क्या हो रहा, तमाम सारी चीज़ें आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करेंगे, दुआएं करेंगे, मांगेंगे रब के सामने। रब ने कहा है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो, मदद तलब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मदद उस बंदे के ऊपर होंगे। ये चीज़ है मेरे भाई। आज मुल्क के हालात आप बेहतर जानते हैं कि मुल्क के हालात अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं, अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। आज मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू महफूज में नहीं है। आज ख़वातीन मुसलमान की बेटियां क्या है, महफूज नहीं है। आज इस तरह से तरह तरह के बहाने बना करके, तरह तरह की बातें कह कह करके मुसलमानों को, अपने मुसलमान बच्चियों को मुर्तद बना रहे हैं लोग, मुसलमान बच्चियों को अपने तरफ माइल कर रहे हैं। और इस तरह से सवाल करते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे, आप हमारे दीन, हमारे धर्म पे आ जाती हैं, तो ये मसला है कि आपको 400 तन का नहीं सहना पड़ेगा। अब जो दीन से नाबलद है, मस्जिद कभी बच्ची आई ही नहीं, औरत आई ही नहीं, वो क्या सुनेगी? अगर आपको कुछ नहीं, आपको अगर ज़्यादा आपको दीगर तलाक का मामला ना सुनना है तो आप हमारे पास आ जाएं। अब इस ढांचे में आकर के मुसलमान मुर्तद हो रही है। और रिपोर्ट और सर्वे के मुताबिक आपके तेलंगाना सिर्फ करीम नगर और जगतियाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 से ज़्यादा बच्चियाँ मुर्तद हो चुकी है। 40 से ज़्यादा बच्चियाँ मुर्तद हो चुकी है। ज़िम्मेदार कौन है? हम हैं, हमारा माशरा है। पहला हम ये है कि हमने मस्जिद तमाम दरवाज़े खोल दिए, तमाम दरवाज़े खोल दिए। बाज़ार आबाद है, शिनावा हाल आबाद है, दीगर जगह आबाद है, हर जगह आबाद है। स्कूल आबाद है, कॉलेजेस आबाद है, हर जगह आबाद है। हर जगह जा सकती हैं बच्चियां, इबादतें कर वहाँ जा कर के पढ़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह के घर नहीं आ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह के घर के अंदर फितना है। अल्लाह के घर के अंदर फितना है। वो घर के अंदर फितना है जहाँ पर दुआ कर ही के मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं कि अल्लाहुम्मा अफ्तहली अबवाब रहमतिका, ए अल्लाह मेरे लिए तो रहमत का दरवाज़ा खोल दे। वहाँ तो रहमत का सवाल कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि नहीं, वहाँ मस्जिदों में फितना है। तो भला क्या होंगे जब दीन से नाबलद, दीन और शरीयत को ना जानेंगे, फिर यही मामला होंगे। तो मेरे भाइयों, ये बहरहाल ये बातें थी। इंसान क्या है, जो इस्तिकामत इख्तियार करें, जो भी इबादत कर रहे हैं उस पर इस्तिकामत, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताइए जो मैं करूं और हमेशा करूं। अल्लाह के नबी ने कहा, कुल आमनतु बिल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर ईमान ला, बस नहीं कहा। इसके बाद कहा, सुम्मस्तक़िम, उस पर जम जाओ, उस पर डट जाओ, उसी पर रहो। इसीलिए सहाबा किराम की ज़िंदगियों से ऐसे मिलते हैं कि कभी इस्लाम के बारे में आके सवाल कर देते कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, बताते क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि इस्लाम ये है, 5 इस्लाम अरकान इस्लाम बताते, रोज़ा, नमाज, हज, कलमा, शहादतें। ईमान ये है, 6 अरकान ईमान है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, नमाज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ है। वो सहाबी रसूल ऐसा इरादा करके लौटते कि ना तो इससे मैं ज़्यादा करता, ना तो कम करता, अल्लाह के नबी जो बता दिए वही करता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो मजलिस को छोड़ के जब जाने लगते, अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना देते कि अगर ये सही कह रहा है, अपने बात पर अगर इस्तिकामत इख्तियार किए हुए हैं, तो अगर किसी को देखना है तो जन्नती शख्स को देख ले। तो ये है मेरे भाई, ये है मेरे भाई। और रमज़ान हमें और आपको यही पैगाम दिया, रमज़ान हमें और आपको यही पैगाम दिया कि अल्लाह के एक हुक्म को सुन करके, एक निदा को सुन करके हमने खाने को रोक दिया, और एक निदा को सुन करके हमने खाना शुरू कर दिया। ये है, यही असल तो है कि मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज़ तुम्हें रसूल दे दे उसे ले लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ। तो ये चीज़ है, हमने पूरे दिन भर सहे, लेकिन हमें एक वक्त की कदर मालूम हुई, हमें नेमतों का एहसास हुआ और दीगर चीज़ों का एहसास हुआ। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इबादतें की हैं, हमारे दिलों को जो धुल लिए हैं, अब फिर ऐसा है कि फिर हम और आप गुनाह के करीब ना जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें। अब बंदगी कैसे होगी, अब इस्तिकामत कैसे इख्तियार करेंगे? तो इस्तिकामत इख्तियार करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी की बात आ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आ जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे, तो इस इंसान से खसारा उठाने वाला कोई हो ही नहीं सकता है,
خاسر ہے وہ انسان۔ تو یہ چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر استقامت اختیار کرنا ہے تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنے بندگی کی طرف پھیر دے، اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے عبادت کی طرف پھیر دے۔ یہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ نہ کر دینا۔ ہدایت تو نے ہمیں دی ہے، ہم راہ حق سے بھٹک چکے تھے، ہمیں سب دنیا ہی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ہمیں دین معلوم نہیں تھا، شریعت ہم نہیں جانتے تھے، جاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے تھے، لیکن آج عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج عملی جامہ پہنائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو ہے اپنے ایمان کی روشنی کو جگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مرتے دم تک اسی طرح سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، توفیق دے دے۔ یہ دعا کریں تو استقامت اختیار کریں، استقامت اختیار کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دے کر کے جا رہا ہے میرے بھائی۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا تھا ہمارے بیچ تو مقصد یہی تھا لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ صرف تمہارے اوپر یہ بوجھ نہیں رکھا گیا ہے، صرف تمہارے اوپر یہ زیادتی نہیں کر دی گئی ہے، صرف تمہیں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ کس لیے؟ ریزن کیا بتایا، سبب کیا بتایا، اسباب کیا ہے اور مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف آ جائے تو انسان پہاڑ جیسا مضبوط بن جاتا ہے۔ انسان کے کیا ہے ایمان کو کوئی لرزہ برزام نہیں کر سکتا ہے اور ذرا بھی ہٹ نہیں سکتا ہے۔ جب تقوی آ جائے انسان کے دل کے اندر، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی مصیبتیں آئے، کوئی بھی پریشانیاں آئے، کوئی بھی غم ستائے، کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، سکہ بوٹی تک کیوں نہ کر دیا جائے، آگ کے حوالے کیوں نہ کر دیا جائے، جتنا بھی ستایا جائے، اگر ایمان دلوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، تقوی دلوں کے اندر اگر آ گیا ہے تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے جو آقا ہے، جن کے ماتحت میں ہے، بڑی ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے سلا دیے جاتے، لٹا دیے جاتے، ریتی میں کنکری زمین، گرم زمین، اس میں لٹا دیتے، اور لٹا دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے۔ یوں بس نہیں کرتے میرے بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر ترے برسائے جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے جاتے، اور کہتے بلال اپنے نفس پر کیوں ظلم کر رہے ہو، اپنے نفس کو کیوں ستا رہے ہو، ہم تمہیں کوئی اور بات تو نہیں کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ محمد کا انکار کر دو، لات و عزا کو مان لو، ایک رب نہیں ہو سکتا ہے، پھر لات و عزا کہاں جائیں گے؟ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں جا رہی ہے، ہمارے باپ دادا اسی طرح سے عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ وہ دین کو چھوڑ دیں، آپ وہ شریعت کو چھوڑ دیں، آپ کے دلوں کے اندر جو ایمان داخل ہو گیا ہے ان کو نکال دیں۔ بلال آپ کے لیے سکون کی زندگی ہے، بلال آپ کے آرام کی زندگی ہے، بلال آپ کے لیے راحت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، ایمان راسخ ہو گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان سے محبت ہو گئی تھی، ایمان مزین ہو گیا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستائے جاتے، مارے جاتے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اتھر سے ایک ہی آواز آتی، ایک ہی ندا آتی، احد احد احد، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ تم مجھے کیا ڈرانا چاہتے ہو؟ میں نہیں ڈرتا تمہارے دھمکیوں سے، تمہارے دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ تو مارتے مارتے تھک جاتے، بلال رضی اللہ بے ہوشی طاری ہو جاتے، یہ بھی تھک جاتے، کہتے بلال رحم کھا کر کے نہیں چھوڑا ہوں، اگر کو میں تم کو چھوڑا ہوں تو اس لیے چھوڑا میں تھک گیا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں ہاتھ چلا رہا ہوں، مار رہا ہوں، تھکتا ہوں، تھک جانے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دیا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ بلال جو ہے بلال مجھے رحم کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح سے ان کے اوپر
کیا کیے جاتے، لیکن جب پہاڑ جو بنے رہے اور ایمان کو لرزہ برزام نہ کر سکے، ایمان کو ہلا نہ سکے، کون چیز کی دولت تھی؟ ایمان کی دولت اور تقوی کی بنیاد پر۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں معراج کے اندر، یا پھر خوابوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بتائے گئے تو جنت و جہنم کا شعر کر رہے ہیں، وہاں اپنے سے آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلنے کی آواز آ رہی ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہاں سے، صحابہ کرام کے جمگٹھا موجود ہے، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھ جانے کے بعد سب سے سوال ہوتے ہیں کہ بلال تم کون سے ایسے عمل کرتے ہو، کون سے ایسے کام کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے جو سنا ہے تیری جوتے کی آواز، مجھ سے آگے آگے تیرے جوتے کی آواز آ رہی تھی، کون سے ایسے عمل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی ناکارہ بندہ، وہی بلال ستائے ہوئے اور وہی بلال مارے ہوئے، ظلم و زیادتی کے پہاڑ ٹوٹے گئے میرے اوپر، لیکن میرے اندر ایک استقامت یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو ہوتا ہوں یا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹنے کے بعد میں وضو ہوتا ہوں تو 2 رکعت جتنا ہو سکے اللہ کی بندگی کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسی کی وجہ سے شاید یہی ادا اللہ کو پسند آ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے جوتے کی آواز آپ کو سنایا ہے، تو یہ میرے لیے بڑی اعجاز کی بات ہے۔ اس طرح یہ راز کی بات ہے، استقامت۔ آج انسان کیا ہے؟ انسان کی حالت یہ ہے کہ مسجد میں آنے سے حکم ہے، اگر آپ مسجد میں آئے ہیں آپ بغیر تحیۃ المسجد نماز پڑھ کر نہ بیٹھیں، لیکن کئی ایسے انسان ہیں جو تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کرسی لگا وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی استقامت یہ ہے کہ باوضو، اگر بے وضو ہوتا ہوں باوضو ہو جاتا ہوں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں۔ اسی لیے آپ شاید سنے ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سنایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بڑا کون؟ پیسے والے، بڑا کون؟ جن کی چمڑی ذرا گوری ہے، جو خوبصورت ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی ہیں اگر اللہ کی نظر میں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جن کے دل کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا وہی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ ورنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو آپ سنے ہوں گے کہ بلال رضی اللہ کی کیفیت کیا تھی، بلال رضی اللہ کیسے تھے، لیکن ان کے باوجود بھی کیا ہوئے؟ سب سے آگے نکل گئے۔ تو تقوی ہے میرے بھائی، استقامت اختیار کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ ابھی سے ارادہ نہ بنا لیں کہ الحمدللہ اس سال تو 29 روزہ ہو رہا، 1 روزے سے بچ گئے، اس سال تو 29 روزہ ہو رہا ہے کہ 1 روزے سے بچ گئے، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ آرام سے اب تو مسجدیں عمران ہو جائے گی۔ ایسا نہ سوچ لیں، بلکہ آپ نے جو نور جگایا ہے، آپ نے جو نور روشن کیا ہے، آپ ہمیشہ برقرار رہنے، اے اللہ ہم سے یہ نور بجھنے نہ دینا، اس طرح سے دعائیں کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا روزہ ختم ہوا ہے لیکن روزہ ختم نہیں ہوا ہے، شوال کے بھی 6 روزے ہیں۔ اگر کوئی انسان 6 روزہ شوال کے رکھ لیتے ہیں تو گویا کہ پورے سال بھر روزہ رکھا، اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا۔ اسلام کی کیلنڈر کے حساب سے کیا ہے؟ سال 355 دن کا ہے۔ اگر 29 روزہ ہوتا ہے پھر بھی ان کو وہ چیز مل جا رہی ہے، یا تو 365 دن کا ہے، کیا ہے 365 نہیں 355 ہی دن کا ہے۔ اگر کوئی 1 ماہ روزہ رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ پورے سال بھر روزہ رکھا، اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا۔ 30 روزے کے برابر جو ہے 10 ماہ کے روزے کے برابر ثواب۔ اب یہ 2 روزے یہ 6 روزے جو رکھیں گے 2 ماہ روزے کے برابر ثواب، تو پورے سال بھر آپ نے روزہ رکھا۔ اگر آگے اور متقی بننا چاہیں اور آگے بڑھنا چاہیں تو پیر و جمعرات کا روزہ آپ کے لیے ہے، اور آگے بڑھنا چاہیں تو چاہے ایام بیض کے روزے کی تعلق ہے، آپ رکھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اگر صلاحیت دیا ہے، بندگی کو نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑیں، کیونکہ میرے بھائی ہمارے آپ کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب سانسیں رک جائیں اور کب وفات ہو جائیں، کب ہمارے سانسیں رک جائیں اور یہ دنیا بے وفا بن جائے، کب بے وفائی کر دے، کیونکہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے وہ نادان تم جس کے چکر میں بھاگ رہے ہو، تمہارے درمیان حلال و حرام کی تمیز تک باقی نہیں ہے، تمہارا ایک ہی اعلان ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، نماز چھوڑنا پڑے، قیام اللیل چھوڑنا پڑے، کیا ہے روزے چھوڑنا پڑے۔ کئی ایسے بدنصیب ہیں جو صرف کاروبار کو بہانہ بنا کر کے رمضان المبارک کے مہینے کو روزہ چھوڑ دیا، اور وہی انسان عیدگاہ میں سب سے پہلے نظر آئیں گے، وہی انسان سب سے پہلے عیدگاہ میں نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جس پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ،
یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے جس نے بنایا ہے اس دنیا کو، اس نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا جنس ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ رب تو کہہ رہا دھوکا ہے، لیکن تو کہہ رہا اے نادان یہ دھوکا نہیں، بلکہ یہی حقیقت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہاں عزت مل گئی، سب کچھ مل گئی، اصل عزت تو وہاں ملنا ہے میرے بھائی۔ کامیابی جن کو مل گئے، جہنم کی آگ سے جو بچا لیے گئے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہی حقیقت میں کامیاب ہے، وہی کامرانی تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے میرے بھائی، اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے، اس لیے اس کو بنانے کی کوشش کریں، وہ زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی۔ آئیے کچھ مسائل ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ مثلا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا، اب اس کے بعد جو باری آتی ہے ان کے ہم نے اور آپ نے جانتے بوجھتے بھی یا انجانے بھی ہم سے اور آپ سے جو گناہ سرزد ہو گئی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی ان کو ریموو کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے، گناہوں کو ہٹانے دور کرنے کے لیے، ہمارے روزہ کو پاک اور پوتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے، صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ صدقۃ الفطر 1 سا، 1 سا آج کے حساب سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 2.5 کیجی، 2.5 کیجی کہ ہر فرد کے لیے، ہر فرد کی جانب سے ادا کرنا ہے۔ یہ کب؟ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں، نماز عید سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر نماز عید کے بعد کوئی ادا کرتے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر تو نہیں ہوں گے، عام صدقہ ہوں گے۔ اس لیے آپ تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں، آپ کے گھر کے بغل میں، آپ کے پاس پڑوسن، آپ کے ادھر ادھر محلے میں کئی ایسے غریب ہیں جو آج تک ان کے اولاد کو، ان کے بچوں کو کپڑے نہیں آئے، یا آج تک صحیح چیز کھانے سے ترس رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی ہیلپ کر دیں گے، آپ ان کی مدد کر دیں گے، آپ کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہوں گے، آپ کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، تو غریب کے سامنے کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نے تو اس سال اپنے بیٹے کے لیے 5 جوڑا سلوایا، ہوتا نہیں ہوتا، میں نے تو اس سال اپنے بچے کے لیے 5 جوڑا سلایا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ اگر کچھ بھی آپ نہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے دل اتنا بے حس ہو گیا ہے، آپ اگر مدد نہیں کر سکتے تو کبھی دل تو نہ دکھائیں۔ وہ غریب کے بچے جب سنیں گے، یتیم و بیوہ کے بچے جب سنیں گے، ان کا دل دہل جائے گا کہ کیا ہماری پوری زندگی میں 5 جوڑے نہیں۔ تو یہ چیز ہے، ہم اور آپ کیا کریں؟ غریبوں کی مدد کریں اور اپنے خوشیوں میں سب کو شامل کریں۔ اسی لیے جس سال رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، اسی سال کیا ہے؟ صدقۃ الفطر فرض ہوا، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی آج یہ چیز ہے کہ آدمی کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو تعویلیں کرتے ہیں، یہ نکالنا نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہی ادا کرنا ہے آپ کو۔ آپ جو چیز گھی کھا رہے ہیں، پنیر کھا رہے ہیں، منقع کھا رہے ہیں، گیہوں کھا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں آپ، مطلب آج جو روزمرہ کی زندگی میں جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہی چیز آپ ادا کریں نماز عید سے قبل یہ چیز ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر آج رات کوئی چاند رات کوئی بچہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بھی جانب سے فطرہ ادا کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، بعض شارحین محدثین نے کہا ہے کہ اگر بچے ماں کے پیٹ میں ہے 4 ماہ 10 دن کا ہو گیا تو ان کے جانب سے بھی کیا کرنا ہے؟ فطرہ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ان کے جانب سے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن واجب نہیں۔ تو اتنا اہمیت ہے اس چیز کی، اور آپ لوگ ہر کسی کو ادا کریں۔ یہ چیز کیا ہے؟ غریبوں میں تلاش کریں، محلے والوں کا حق ہے، گاؤں قرب جوار والوں کا حق ہے، اور اس کو عید سے پہلے ادا کریں۔ یہ چیز ہے۔ بعض آدمی کہتا ہے کہ پیشے کی شکل میں، دیکھیے پیشے کی شکل میں نہایت ہی مجبوری کی صورت میں، وہ بھی ہمارے شیخ کفایت اللہ ثناولی جو ہے ابھی الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں اور محقق ہے، ابھی محقق ہے۔ حافظ زبیر علی زئی کے بعد ابھی جو محنت اور کاوش جو کر رہے ہیں بہت محقق ہے۔ انہوں نے تو کسی ناحیے سے کہا ہے کہ نہیں، آپ جو کھا رہے ہیں وہی آپ دیجئے، آپ جو کھا رہے ہیں وہی آپ ان کو دیجئے۔ اگر آپ کو پیسہ دینا ہے تو الحمدللہ آپ ان کو فطرہ دے لیں، اس کے بعد آپ سے جو بن سکے ان کو پیسہ دے دیں، مطلب یہ صدقے کے طور پر آپ ان کے اوپر ایسا کریں کہ آپ ہمارے خوشیوں میں شامل ہو جائے، ایسا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا تو ایسے ہے کہ پہلے رمضان ہی سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس سال جو 80 پر 6 روپے زکوٰۃ ہے، نہیں 80 پر 6 روپے فطرہ ہے۔ اب آدمی 80 پر 6 روپے کدھر سے ہو گیا؟ وہ پیسہ ہی کون کرتے ہیں؟ چاول اور گیہوں کبھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ چیز ادا کریں۔ دوسری چیز جو ہے، عید جو ہے اجتماعی خوشی ہے، اس اجتماعی خوشی میں ہر کوئی شامل ہو۔
اختلاف و انتشار کو ختم کریں، اختلاف کو ختم کریں، اور جو حقیقی خوشی ہے اس خوشی میں ہر کوئی جمع ہو، چاہے امیر ہو غریب ہو۔ اتنا یہ خوشی کے دن ہے، اجتماعیت کے اتنا یہاں حقدار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کو بھی لے کر کے جاؤ عیدگاہ میں جو ماہوری کی حالت میں، جو حیض و نفاس کی حالت میں ہے۔ اجتماعیت، تاکہ تمہارے اجتماعیت کو دیکھ کر کے یہ لوگ جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تمہارے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، تو پتہ چل جائے کہ مسلمان اگر متحد ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان اگر انتشار ختم ہو جائے، اگر اختلاف ختم کر دے، تو آج یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ ہمیشہ غالب رہی ہے، مغلوب ہونے والی قوم نہیں ہے، اور یہ چیخ چیخ کر کے اعلان کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی اجتماعیت اگر آ جائے، آج اختلاف کو اگر ختم کر لے، انتشار کو ختم کر لے، آج جو مسلمانوں کے خون سڑکوں میں بہ رہے ہیں، آج مسلمان کے خون جو زیادتیاں ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کے حقوق چھینے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی ہاتھی مر جائے تو اس پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا پر 4 دن تو نیوز چینل میں چلاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ، فلاں میدان میں، فلاں جگہ پہ کیا ہوا، ہاتھی گر کر وہاں مر گئی، اس کے بارے میں تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خون سڑکوں پہ بہ رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ڈھونڈیں اپنے آپ کو، تلاش کریں۔ اختلاف ہے میرے بھائی، اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اگر متحد ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جماعت کی مدد ہوتی ہے جماعت کے اوپر، لیکن اگر انتشار و اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم زیر ہو جاؤ گے۔ تو اختلاف و انتشار کو ختم کریں۔ اجتماعیت، دل کے اندر جو بغض ہیں، دل کے اندر جو انانیت ہے، دل کے اندر جو حسد ہے، ملیں اور معافی تلافی ہوں۔ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، گلے لگائیں، تو یہ اصل چیز ہے میرے بھائی۔ اس طرح سے ملیں، اسی طرح سے خواتین اسلام کو بھی لے کر کے جائے۔ ماہوری کی بھی حالت میں اللہ کے نبی سے سوال کر لیے گئے، وہ نماز تو نہیں پڑھے گی، روزے معاف ہے، نماز معاف ہے، لیکن پھر بھی لے جانے کی کیا اتنا وجہ ہے؟ کہا گیا اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ دوسری چیز، عیدگاہ جا رہے ہو آپ تو ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں۔ کیوں؟ اس کے اندر حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ راستہ کل قیامت کے آپ کے سپورٹ میں گواہی دے گی کہ اللہ یہ چل کر کے آیا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ غسل وغیرہ کر کے اور اچھے طرح سے خوشبو وغیرہ مل کر کے، تاک عدد میں کھجور وغیرہ کھا کر کے گھر سے نکلیں۔ یہ چیز تو عام چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے، یاد دہانے کے لیے چیزیں میں بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے اجتماعیت پر غور کریں۔ لوگ بہت ساری حکمتیں بیان کریں، اجتماعیت دیکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میرے بہن ہے، ان کے پاس چادر نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، اوڑھنی نہیں ہے، وہ کیسی جائے گی عیدگاہ میں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ گھر ہی کے اندر بیٹھ کرو، اور دوسرے پڑوسن عارضی طور پر لے کر کے جائیں، لیکن اجتماعیت میں شامل ہو۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی۔ بہرحال باتیں بے شمار تھی، تمام باتوں کو نچاڑ اور خلاصہ یہی ہے میرے بھائی کہ دیکھیے، اختلاف کو ختم کریں، انتشار کو ختم کریں، دلوں سے بغض و نفرت کو مٹائیں۔ یہ کبھی بھی اختلاف رحمت نہیں، زحمت بنتی ہے میرے بھائی۔ اختلاف جہاں پر ہوا ہے، جب بھی ہوا ہے، جیسے ہوا ہے، انسان کا خون بہا ہے، خون تو بچا نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی اگر مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ 360 یا 1 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے، عبادت کرنے والے، 1 کروڑ کی عبادت کرنے والے سب متحد ہو گئے۔ ہم ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، یوں کہہ لیجئے، اب زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تنظیم اور ایک مسلک کے دعویٰ کرنے والے، حق اپنے آپ کو حقیقی اور جماعت حق کہلانے والے، اس کے درمیان اتنا پھوٹ ہے، پھر آگے کیا پھوٹ رہیں گے؟ میرے بھائیو، جمعیت اور جماعت کو جوڑیں، مستحکم کریں، اختلاف کو ختم کریں۔ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کا ختم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر 4 برتن ہیں، اگر آواز آتی ہے، کبھی انبن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ سالہ سال کٹے رہیں، سالہ سال اسی طرح سے بٹے رہیں، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ دلوں سے وہ چیز کو ختم کریں۔ کئی ایسے لوگ ابھی ہیں جو بھائی سے روٹھے ہوئے کئی سال گزر گئے، سلام نہیں کر رہا ہے۔ کیا میں اس سے کم؟ ایک ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، ایک ہی راستے سے نکلا ہے، ایک خون پی کر کے بڑا ہوا ہے، ان کے باوجود بھائیوں میں یہ اختلاف ہے۔
کس لیے؟ دولت کی وجہ سے۔ آج وجہ ایک یہی ہے، اس لیے ہم اور آپ مصیبت زدہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی تھی، اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک ایسے وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے دسترخوان پر بھوکے بھیڑیا ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سوال کر لیا اللہ کے نبی کیا وجہ کیا ہوں گے؟ کہا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعداد میں کم نہیں بلکہ تمہاری حیثیت وہ ہو جائے گی جو سمندر سے اٹھنے والی جھاگ کے برابر اور جھاگ کی مانند ہو جاؤ گی۔ یہ کب ہوگا یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت۔ آج اگر بھائی اور بھائی سے کٹے ہوئے ہیں تو کس کے وجہ سے؟ کس کے وجہ سے؟ جائیداد میں حصہ نہیں ملا، ترکہ میں حصہ ملا نہیں ملا، بڑے بھائی نے لے لیا زیادہ، چھوٹے بھائی نے زیادہ لے لیا، یہی وجہ سے بھائی سے بھائی کٹے ہوئے ہیں۔ دیگر جگہوں پہ لڑائی اور جھگڑے ہیں یہی پیسے کی وجہ سے۔ حب الدنیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میرے بھائیو ہوش کے ناخون لیں۔ یہیں سے بات کو ختم کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم ہمارے دل اختلاف و انتشار سے بھرے ہوئے ہیں، مولا کریم ہمارے دل سے بغض کو نکال دے، حسد کو نکال دے، کینے کو نکال دے، دشمنی کو نکال دے، اور تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے۔ انما المؤمنون اخوہ، جس طرح سے کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، اور یہی مسلمان بھائی ہے، یہی تڑپ ہے کہ اگر کوئی امریکہ کے اندر کوئی مسلمان کا خون بہتا ہے تو انڈیا کے مسلمان ترس جاتا ہے، آنسو دلوں کے اندر لے آتا ہے۔ فلسطین کے اندر خون بہتا ہے تو انڈیا کے مساجد کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ سیریا کے اندر اگر خون بہتا ہے انڈیا کے مسلمان دست مبارک کو اٹھا لیتا ہے۔ یہی محبت ہے، لیکن ہندوستان کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے سے جو کٹے ہوئے ہیں اور نفرت اور بغض کے بیج بو رہے ہیں، مولا کریم تو اس چیز کو ختم کر کے ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے۔ مولا کریم ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو قیام کیے ہیں مولا کریم اس کو قبول کر لے۔ مولا کریم جو روزے رکھے ہیں مولا کریم اس کو قبول کر لے۔ مولا کریم جو راتوں کو جاگے ہیں مولا کریم اس کو قبول کر لے۔ مولا کریم ہم نے جو صدقہ و خیرات اللہ کے راہ میں نکالے مولا کریم اس کو قبول کر لے۔ مولا کریم جو زکوٰۃ ہم نے ادا کیا مولا کریم اس کو قبول کر لے۔ مولا کریم ہمارے درمیان جو پھوٹ ہے مولا کریم تو محبت پیدا کر دے اور اختلاف کو ختم کر دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔